شہباز شریف صاحب ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، بارہا وہ ذکر کر چکے ہیں کہ معیشت کے حوالے سے ایک میثاق معیشت جو ہے اکانومی کے حوالے سے ہو سکتا ہے، لیکن اس دفعہ پاکستان کی 75ویں اینیورسری پہ جبکہ مسلسل ایک ہے کہ کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے، انہوں نے اس میں یہ پخ بھی لگائی ہے کہ میثاق معیشت ایک آغاز ہو سکتا ہے. ان ادر ورڈز وہ آفر کر رہے ہیں کہ ایک براڈ بیس پولیٹیکل ڈائلاگ ہو سکتا ہے، لیکن تحریک انصاف نے ہمیشہ کی طرح اسے رد کر دیا. کیا وجہ ہے کہ آپ اس ڈائلاگ کی آفر کو مسلسل رد کر رہے ہیں؟ جو ایشو اس وقت ہے وہ ایٹ ہینڈ ہے کہ جی آپ اس وقت کلیئرٹی دیں، بیکاز پوری جو ایک قوم ہے اس وقت نا وہ ہیجان کی کیفیت میں. دیکھیں جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جو لوگ اس وقت باہر بیٹھے ہیں سسٹم سے جن کو آپ نے باہر نکال دیا ہے، وہ ایک پاپولر جماعت ہے، ایک پاپولر لیڈر ہے، اس کو آپ نے سسٹم سے باہر نکال دیا ہے. تو کبھی بھی عوام میں جب اس قسم کی کنفیوژن آئے گی، ملک کسی بھی طور کے آپ جو میثاق معیشت کر لیں، جمہوریت اپنے راستے پہ ڈل نہیں سکتی. کریکٹر از دا مین ایشو. اب یہ آج جو جاوید لطیف کا آپ نے بیان سنایا ہے، اب اس قسم کے جو لوگ ہیں، اس قسم کے جو عوامل ہیں، یہ کب بولنا شروع کرتے ہیں؟ یعنی کہ 4 مہینے میں آپ کو جاوید لطیف کبھی سنائی نہیں دے گا. اس وقت اچانک کیونکہ پاپولیرٹی ڈاؤن گئی ہے، انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا، ایک بندے کو ٹی وی بٹھا دیتے ہیں، اور یہ عموماً 6 مہینے بعد اس طرح کے جو شوشے ہیں وہ چھوڑنے کے لیے جاوید لطیف کو بٹھا دیا جاتا ہے. آپ جاوید لطیف جیسے لوگوں کے پورا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جب کبھی پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یا تو ہماری بات مانو، نہیں تو پھر ہم وہ گفتگو کریں گے جو کہ ہمارے لیول سے اگلے لائف پہ چلا جائے گا. میں ایک اور بات بتاؤں، میں کریکٹر کی بات کی ہے. اگر فار ایگزامپل میاں نواز شریف تشریف لے آتا ہے تو اس کا مطلب بیمار تو نہیں تھا، پھر تو وہ سیاسی چال تھی. اب اس قسم کے پولیٹیکل لیڈر جو سیاسی ایک لبادہ اوڑھ کے بیماری کا بہانہ بنا کے پچھلے 2.5 سال سے باہر بیٹھا، اور اچانک اب کیونکہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو 11 جماعتیں نہیں ہرا سکتی تو ایک نیا پہلوان اتارا جائے، اٹ ول ناٹ ورک. لوگ آپ کو جج کر چکے ہیں. سو بڑے میاں کے آنے سے یا چھوٹے میاں کی اسٹیٹمنٹ دینے سے کچھ تبدیل نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ہم بارگین کے لیے بہت ساری شرطیں رکھ سکتے تھے. ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے جی آپ جو الیکشن کے آپ نے ریفارمز ریورس کیے ہیں وہ بھی لے آئے. ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ نے نیب کے جو ریفارمز ریورس کیے ہیں وہ بھی لے. ہم نے تو بڑا سمپل سا کہا کہ اس وقت قوم کو ایک کنفیوژن ہے، آپ جنرل الیکشن کی طرف جائیں، الیکشن کمشنر کو چینج کریں، اور اللہ خیر صلاح الیکشن اگر آپ جی جائے تو 5 سال آپ کے، اور اگر ہم جی جاتے تو لیٹ اس گورنر، پھر میثاق معیشت میں بات ہوگی. اس ٹائم تو کنفیوژن ہے، مطلب ایک پاس مینڈیٹ نہیں ہے، وہ کہے جی بیٹھ جائیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ لائکلی یہ کوئی ویلڈ آفر ہے. سر آپ کو شک ہے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں سپٹمبر میں آ رہے؟ مجھے شک نہیں، مجھے صرف یہ ایک ڈھکوسلا ہے جی، یہ ایک وائلڈ کارڈ کھیلا گیا جان بوجھ کے کہ جی بات کو ڈائیورژن کی طرف لے کے جایا جائے، ادروائز اس میں کچھ خاص مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈھکوسلا ہے. اچھا رکیں، ذرا رکیں. فیصل کریم کنڈ صاحب، نواز شریف صاحب محترم یہاں سے تشریف لے گئے اکتوبر 2019 میں، جیسا کہ آپ کو بھی یاد ہوگا. اکتوبر 2020 1 سال، اکتوبر 2021 2 سال، اب اگست 2022. اس کا مطلب ہے کہ 2 مہینے کم 3 سال ان کو ہو گئے، یعنی 34 مہینے سے وہ پاکستان سے باہر ہے. اس کے درمیان کئی دفعہ یہ بات اٹھی کہ ان کو واپس آنا چاہیے. وہ 15 دن یا 3 ہفتے کا یہاں سے دے کے گئے تھے، 50 روپے کا ایفیڈیوٹ دیا ہوا تھا شہباز شریف صاحب نے، لیکن وہ واپس نہیں آئے. اور ہر دفعہ کبھی میاں جاوید لطیف کسی اور نے آ کے یہی کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب ڈاکٹر ان کو اجازت دیں گے تب وہ آئیں گے. اب آل آف سڈنلی وہ تمام جو سائنٹیفک ڈیفینس تھا بیماری کا وہ ختم ہو گیا ہے، اور صرف یہ ہے کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہیے نون کو. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے نواز شریف صاحب کو اس طرح سے جب آئیں گے یہ سوال اٹھے گا، آپ کی پارٹی الائڈ ہے، آپ لوگ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی اس طرح سے آنے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1-2 سوالات کے جواب دینے سے پہلے بالکل آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب اس ملک سے باہر گئے. میرے بھائی اون صاحب نے کہا کہ وہ ڈھکوسلا تھا جو بھی تھا. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کا آنا ڈھکوسلا ہے، تو میں نے تو نہیں کہا. مسئلہ یہ ہے کہ میرا سوال ان سے ہے کہ آپ کی کابینہ نے اپروو کیا، آپ کے ڈاکٹر فیصل نے اس کے ٹیسٹ دیکھے، آپ کے ہیلتھ منسٹر نے کہا کہ وہ باہر جائے. آپ پہ اب یہ بھی چند دنوں بعد شاید عمران خان صاحب بول دیں کہ مجھ پہ پریشر تھا، جیسے چیف الیکشن کمشنر کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی مجھے یہ تو کہہ چکے میں پہلے کی غلطی ہوئی، ٹھیک ہے، باہر جانا ہم سے تو غلطی، مسلیڈ کیا گیا. نہیں، مسلیڈ کیوں کیا گیا؟ کیا آپ کے ڈاکٹر فیصل نے آپ کو مسلیڈ کیا؟ آپ کے ہیلتھ منسٹر نے آپ کو مسلیڈ کیا؟ آپ کی لیبارٹریز نے مسلیڈ کیا؟ آپ کے پورے سسٹم نے آپ کو مسلیڈ کیا، اور پھر آپ نے کہہ دیا کہ اس کو جانے دیجیے جائے. آپ نے بھیجا ہے، آپ جانے میاں صاحب جائیں. میں تو کہتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر ان کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. جو آپ سمجھتے ہیں ہاں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ ان کو آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، باقی جو ہے ان کی زیادہ تفصیل تو پی ایم ایل این کے ان کے جو ترجمہ. لیکن یہ آپ لوگوں کی پارٹی کے نالج میں ہے کہ ان کا آنا ٹھہر گیا ہے سپتمبر میں. یہ تو پی ایم ایل دیکھیں، ہم اس پہ مشورہ نہ ہوا ہے نہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. یہ تو پی ایم ایل این کے کوئی ترجمان بتا سکیں گے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی. وی آر ناٹ پارٹ آف دی پی ڈی ایم. ہم ایک میٹنگ میں نے نمائندگی کی تھی اور میرے ساتھ پارٹی کے 1-2 اور دوست تھے. جب ہم پچھلے دنوں ہم گئے تھے پی ڈی ایم پلس ایل آئی ایس جماعتوں کی، اس میں ایم کے ایم بھی تھی، اس میں
مسلم لیگ کا آپ کے چیمہ صاحب بھی تھے, باقی جماعتیں بھی تھیں جو کہ پی ڈی ایم کی اتحادی نہیں ہے, ایل آئی سی بولو, اس پہ یہ ڈسکشن نہیں ہوئی تھی. اچھا وہاں نہیں ہوئی ڈسکشن؟ وہاں یہ ڈسکشن ہوئی, اور پی ڈی ایم کے لیول پہ اپنے میٹنگ کے دوران شاید ان کی ہوئی ہو, لیکن اس پہ نہیں ہوئی تھی. آپ نے فواد چودھری صاحب کا کلپ دکھایا شروع میں, انفارمیشن سیکرٹری ہیں غالباً, وہ ایکس انفارمیشن منسٹر, انفارمیشن سیکرٹری ہیں پارٹی کے, پی ٹی آئی کے. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹھنا. دیکھیں ہم نے تو ملک کے بہتری کے لیے آپ کے ساتھ کہا ہے کہ آپ بیٹھیں, آپ نے نہیں بیٹھا, 100 دفعہ نہ بیٹھیں. آپ تو ملک کی سلامتی کے لیے بھی نہیں بیٹھے جب آپ حکومت میں تھے. کشمیر کا ایشو, انڈیا کا ایشو, سلامتی کا ایشو جب بھی ہوا ایک شخص غیر حاضر ہوتا, اس کا نام عمران خان ہوتا تھا. تو اس وقت آپ نہیں بیٹھے. تو آپ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو ملک سے کتنا پیار ہے. میرے بھائی نے کہا کہ جی ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. دیکھیں وہ جو پارلیمنٹیرین اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں, ٹھیک ہے غلط ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہے اور ہمیں اس پہ ریزرویشن بھی تھیں, لیکن وہ پارلیمنٹ میں آئے تھے. ہم نے ہی اپوزیشن جماعتوں کو, اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ پارلیمنٹ میں آئے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آئے ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ باہر کے خلاف لڑیں گے. کل جو آپ کے اتحادی تھے, جو آپ کے ساتھ تھے, وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کے مینڈیٹ آپ سے وہ چرا کے لے گئے. تو اپنی پارٹی کے بیس پہ آئے تھے, اپنے پارٹی کے ووٹ بینک لے کر وہ آئے تھے. وہ آج اتحادی بن گئے ہیں پی ایم ایل این کے, اور باقی ہم بھی پی ایم ایل این کی اتحادی بنے ہیں. وہ پہلے آپ کی اتحادی تھے. تو مینڈیٹ کی جو بات کرتے ہیں, یہ لوگوں کو غلط بیانی کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے. نمبرز جو ہیں آپ کے خلاف ہیں. اسمبلی کے اندر آپ کے اوپر نو کانفیڈنس موشن ہوا ہے. آپ نے لوگوں کو کہا کہ جی ہمارے خلاف سازش ہوئی, ہمارے خلاف مداخلت ہوئی. پھر میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ ایمبولینسز ہمارے صوبے کے لیے لے رہے تھے, اچھی بات ہے, ہمارے صوبے کے لیے خیر وفا کے لیے لینا چاہیے تھا. کیا آپ کے وزیر اعلیٰ جو آپ کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں, کیا انہوں نے وہاں پر احتجاج ریکارڈ کرائے ایمبیسڈر سے کہ آپ کے ملک میں ہمارے خلاف یہ ہوا؟ اگر کرایا تو آپ چاہ رہے تھے کہ ایمبولینسز نہ لیتے؟ نہیں لیتے. ہم تو کہتے ہیں ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ اور اپنا تعاون بڑھائیں, اور چیزیں بھی آنی چاہیے. لیکن میں احتجاج کی بات کرتا ہوں. اسی وقت ان کو چاہیے تھا احتجاج کیا ایمبیسڈر سے کیا کہ آپ کے ملک میں ہمارے ایمبولینس تو وزیر اعلیٰ نہیں لیے نا, وہ تو منسٹر نے لیے. کال آن کیا وزیر اعلیٰ کے اوپر اس نے. ہاں جی, آپ چاہ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ وہاں پر یہ بھی اسٹیٹمنٹ دیتے کہ ہاں, تو اگر آپ لوگ اتنا ہے کہ آپ کو اٹھا کے باہر پھینکے امریکہ نے بقول آپ کے, ٹھیک ہے, جو کہ ہم نہیں مانتے ہیں, تو کیا آپ نے احتجاج کیا؟ ہاں. پھر یہ کہتے نہیں وہ تو وزیر اعلیٰ کا کام نہیں احتجاج کرنا. آپ کے کور کمیٹی کے ممبر ہیں, کیا انہوں نے احتجاج کیا؟ نہیں کیا. اچھا, اب وہ چونکہ بریک سے پہلے ٹائم تھوڑا ذرا مجھے یہ ہے بڑی انٹرسٹنگ بات. مظہر عباس صاحب, یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 34 مہینے سے پاکستان سے باہر ہیں, اور درمیان میں کم از کم 1 درجن سے زیادہ دفعہ یہ ڈیمانڈ ہوئی کہ ان کو آنا چاہیے. بات کھلا ڈاکومنٹیشن ہوئی, پنجاب حکومت سب کچھ پی ٹی آئی والے کہتے رہے, اور وہ یہی کہا گیا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ نہیں کہہ رہے. اب بغیر کسی میڈیکل ریزن کے, ایکسپلینیشن کے, وہ جب واپس آنے کی پلان کر رہے ہیں سپٹمبر میں, اور آرگومنٹ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیاست میں یہ ہضم ہو جائے گا, یا ان کے مخالفین خاصا اس کو اس طرح سے پریزنٹ کر پائیں گے کہ نواز شریف کے آنے کا نقصان ہی ہو جائے گا؟ شکریہ, معاف کیجیے گا. شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے جاوید لطیف کے بیان پہ تو مجھے ہنسی سی آ گئی.